یہ تو اسی طرح ہے جس طرح ماشاءاللہ سائفر کے کیس سے عمران خان کو بری کیا. کوئی اس کا جواب دے گا؟ کوئی جواب اس کا دے گا کہ آپ نے غدار کی رٹ لگا کے آپ نے کہا جی اس نے جو ہے پاکستان کے جو سینسیٹیو حساس چیزوں کا اس نے انکشاف کر دیا اور آئین کی جو ہے اور قانون کی اور آفیشیل ایکٹ کی اس نے خلاف ورزی کی. اور جب اس طرح سے بری ہوا کوئی اس کا جواب دے گا کہ آپ نے 10 مہینے عمران خان کو اندر رکھا، منقطع رکھا عوام سے؟ کوئی اس کا جواب دے گا جو بار بار کہتا ہے القادر کیس میں جو 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا وہ سب سے بڑا چور ہے؟ کوئی اس کا جواب دے گا کہ وہ تو ملک ریاض کا پیسہ تھا اور سیدھا جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا؟ تو ادارہ قوم کو اب اتنا بے وقوف مت بنائیے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب 5 سال سے آپ نے موجودہ آئین کی ترمیم کر کے آرڈیننس کے ذریعے آپ نے اس کو 5 سال سے 2 سال سزا کر دی. جو غلط کیس قائم کرتا ہے تو چلو اس کو 2 سال تو سزا دو، کسی کو کچھ تو کرو. 5 سال سے آپ نے 2 سال کر دی سزا آرڈیننس کے ذریعے، اور آپ نے 14 دن سے 40 دن بڑھا دی اس کی جو ہے محبوسی آپ نے 14 سے 40 دن بڑھا دی تاکہ عمران خان کو مزید اندر رکھا جائے. ایک جھوٹے وہ کرتے نہیں ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے پرچے درج کیے جائیں. وہ میں نے چیلنج کیا ہے کہ آج تک دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بلینکٹ بلا کوئی دیے ثبوت، بلا کچھ وہ دیے ہوئے کیونکہ الزامات ہیں، یہ شبائد ہیں، یہ ثبوت ہے، ہمیں اجازت دی جائے بلینکٹ. پنجاب کی کابینہ نے منظوری دی ہے، وہ بھی اپنے کیا ہوا ہے. اور اب وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھائی وہاں تو پر نہیں مار سکتی ہے جیل کے اندر. اور عمران خان نے پچھلی تاریخ پر یہاں سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے یہ جیل جو ہے. وہاں تو مجھے بھی، یعنی میں فارمر گورنر ہوں، فارمر اٹارنی جنرل پاکستان، فارمر جو ہے فیڈرل منسٹر ہوں، سٹنگ ایم ایل اے ہوں. پاؤں سے لے کر سر تک تلاشی کی جاتی ہے، کوئی چیز اندر تو نہیں لے کے جا رہے. حالانکہ مجھے استثناء ہے، ایئرپورٹ پہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں بھی میری تک ایک ہر چیز کی تلاشی، اور واپس جب آتے ہیں پھر تلاشی کی جاتی ہے کہ کوئی کاغذ کوئی چیز ہے. اور ہمیں وہاں شکایت کرنی پڑتی ہے جج صاحب کو کہ جناب ان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کرنے نہیں دی جا رہی، کم از کم ایک مرتبہ ان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بات تو کرنے کی اجازت دی جائے. اور وہ جج صاحب آرڈر کرتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ سال کے مہینے میں کہیں بات ہو جائے تو پھر ٹویٹر اکاؤنٹ چلا سکتے ہی نہیں ہے. عمران خان آپ نے ان کی خلاف جو ہے سرچنگ کر کے آپ کو بھیج رہے ہو ان کے بیانات لینے کے لیے، اور اس پر جو ہے پتہ نہیں ہمارا جا رکھا ہے. 71 کا سانحے کی بات ہوتی ہے تو 71 کا سانحہ دیکھیں، جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں. 71 کا سانحہ بنیادی تھا کیا؟ بنیادی یہی تھا کہ ہم نے مینڈیٹ جو ہے عوام کا تسلیم نہ کیا. جو مینڈیٹ الیکشن میں ملا تھا، جو ایک پارٹی کو ملا تھا عوامی لیگ کو، ہم نے اس کو لینے سے، مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس کے کتنے خوفناک نتائج ہمیں ملے اور ہم اس پر جو ہے نہیں کرتے. ارے بھائی اس پر بناؤ، اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، جو بھی عوامل ہیں اس پہ، جو بھی کیریکٹرز ہیں ان کو پھانسی لگاؤ جنہوں نے اس ملک کو دولت کیا ہے. خدا کا خوف کرو. اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو غدار ہو گئے. وہ بھائی اتنا بڑا سانحہ ہوا، کیا پھر اگر ہم کہتے ہیں کیا پھر اب عوام کو جو ہے سدکار کر ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے، قوم 47 کے ذریعے ہارے ہوئے کو جتا کر اور وزیر اعظم بنا کر ریاست پہ قبضہ کر کے غاصبانہ آپ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے پاکستان چل جائے گا؟ تو پھر کیا ہم کوئی غلط بغاوت کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف آپ کو جو ہے سیاق و سباق میں اور آپ کے اپنے ماضی کے سیاق و سباق میں آپ جو مقبول کرانا چاہتے ہیں. ہمارا جان کا، ہماری خون کا آخری قطرہ بھی جو ہے مادر وطن کے دفاع میں لگے گا انشاءاللہ، اور ہم لگائیں گے. ہم پاکستان کو محفوظ اور طاقتور اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی عمران خان کی عزم ہے کہ وہ نہ ڈیل کرے گا نہ وہ ملک چھوڑ کر جائے گا. اس کا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے اور وہ عوام کو متحد کر کے چھوڑے گا.
اور یہی آئین کی منتہا ہے. عمرانی معاہدہ آئین ہے. اگر آئین پر آپ عملداری نہیں کریں گے تو پھر ایک خوفناک نتائج کے لیے آپ قوم کو تیار کریں. یہی ہم متبنع کر رہے ہیں, متنبع کر رہے ہیں بار بار. اور اس پر جو ہے اگر آپ فتوے دیتے ہیں تو پھر آپ کی بھلے کیا کہہ سکتے ہیں ہم آپ سر. لیکن یہ کہنا کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں کر سکتے. اللہ معافی دے, اگر ریاست جو ہے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے یہاں تک پیش نہیں کر سکتی ہے تو پھر اس حکومت کو میرے خیال میں اور اس ایڈمنسٹریشن کو مستعفی ہو کے گھر چلا جانا چاہیے. اگر یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, سیکیورٹی کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. بالکل یہ غلط بہانہ سازی جو ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قوم کو نہیں دکھانا چاہتے تو یہ زیادتی ہوگی, اس لیے کہ آرٹیکل 25 کا دیا اور پھر آگے ہی جو ہے عوام کو آرٹیکل 20 آگے ہی ان کا حق ہے, ان کا فرض, آپ کا فرض بنتا ہے. قوم کو جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں قوم کو سننا چاہیے, کیونکہ یہ ایک تاریخی عمل ہوگا کہ ایک شخص جو بابا سلاسل ہے کئی مہینوں سے جو ہے وہ جیل کے حکومتیں کاٹ رہا ہے. اور جب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں, صاحب ہی نہیں سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ محترم عمران خان صاحب سبھی سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, سب سے بڑی جماعت کے پاکستان کے سربراہ ہیں. تو پھر ان کا لاکھوں کا لکھا ہوا ہے, ملین جو ان کے سپورٹرز ہیں, جو ان کے ووٹرز ہیں, جو ان کو چاہنے والے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو سائلنٹ ووٹر ہے پاکستان کا وہ بھی عمران خان کو سننا چاہتا ہے, اور عمران خان سبھی کی دل کی دھڑکن ہے. تو ایسے میں اگر محترم عمران خان صاحب کا موقف قوم کو سنایا جاتا ہے اور تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی. اس بنا پہ نہ کی جائے کہ یہ تکنیکی مسئلہ ہے. ارے بھائی تکنیکی مسئلہ, ٹیکنیکل اس میں کون سی بات ہے. سارا الزام ہی یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ترامیم لائی گئی ہے نیب آرڈیننس میں, یہ پرسن اسپیسیفک محترم نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے, ان کے خانوادے کو سبھی کو جو ہے وہ فائدہ دینے کے لیے تھی. اور اتنا زیادہ جو قائم کیا گیا ہے, اس پر سوار کیا گیا, سال سے تفتیشیں ہوئی ہیں. نہ صرف جو ہے پاناما لیک کی تفتیش کی, نہ صرف براڈ شیٹ ایک کمپنی جو پاکستان نے جو انگیج کی تھی اس نے دنیا ساری میں ایسٹ ان کے نکال کر سامنے لائے. نہ صرف یہ کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ جو ہے جے آئی ٹی بنی, جس میں افواج عسکری قیادت کے لوگ بھی موجود تھے, اور ان کی سربراہی میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ 10 والیوم ٹرک بھر کر آیا کرتے تھے, اور وہ سارے کے سارے آپ نے رکھنی کی ٹوکری میں اس طرح پھینک کر جو ہے بریک کیا, اس طرح سے صورت کے ساتھ, تہذی کے ساتھ. اور پھر ماشاء اللہ اس پر یہ ہے, فائنانس منسٹر صاحب بھی بری ہو گئے, پرائم منسٹر موجودہ وہ بھی بری کر دیے گئے, ان کے فرزند حضرت شہباز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا, محترم نواز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا. اور جو ہے ان کے فرزندان جو حسن اور حسین 7 سال کی مفرونی کے بعد تشریف لاتے ہیں, اور ایک ہی دن میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ان کو تینوں کیسوں میں سے ماشاء اللہ بری کرتے وہ کرتی ہے, اور جن کے کھلے ہوئے پوتر ہو جاتے ہیں. یہ ہے نیب کا جو ترامیم کا مسئلہ تھا. تو اگر آپ اس طریقے سے قوم کا یا کس نے کیا, اس میں سالہ 700 اربوں روپیہ جو ہے پاکستان کا اور ٹیکس پیئر کا پیسہ لگایا گیا, اور اب آپ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ پبلک امپورٹنس کا نہیں ہے, تکنیکی مسئلہ ہے. وہ بھائی اس میں تکنیکی مسئلہ